آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو بات بتانے جا رہے ہیں، یقیناً یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا پھر کروڑوں روپے کی ہے، لیکن دوستوں آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں، یہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی بھی نہیں بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ دوستوں یہ سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے کوئی ہیرا یا سونا تو نہیں، تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ لیکن میرے پیارے دوستوں یہ حقیقت کہ اس گائے میں ایسا کیا تھا جو اس کی قیمت اربوں روپے کی تھی، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے اور آپ سے ایک چھوٹی سی ہم گزارش کریں گے کہ آپ ہماری اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستوں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستوں بنی اسرائیل میں ایک نیک اور بہت اچھا انسان رہتا تھا۔ اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت چھوٹا تھا۔ اس کے پاس گائے کی ایک بچی تھی جسے اس بزرگ نے اپنے مرنے سے پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ میں اس بچے کو اس وقت تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستوں اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی اس بندے کی موت ہو گئی اور بچیاں کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئیں اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کا فرما بردار اور نہایت نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا نیک تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے رات کو 3 حصوں میں سیمت کر رکھا تھا، 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا اور ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا اور اس کو بیچ دیتا، اور اس سے جو پیسے ملتا اس میں سے کچھ پیسہ غریبوں کو، دوسروں کو دیتا، ضرورت مندوں کو دیتا، اور کچھ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتا، اور جو پیسہ بچتا وہ سارا پیسہ اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑے تھے جس کو فلاں جھاڑی کے پاس اللہ تعالیٰ کی امان میں چھوڑ دیا تھا۔ اب تو جھاڑی کے پاس جا کر یہ دعا مانگو کہ اللہ تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس عطا کر دے، اور اس بچے کی یہ نشانی ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی۔ فوراً ہی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچ ڈالو، مگر کسی گراہک کو میرے مشورے کے بغیر مت بیچ دینا، یعنی کہ جب کسی آدمی کو دینا تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے پاس اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ اس دن بازار میں ایک آدمی آیا جو دراصل ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا اگر تم ماں کے مشورے کے بغیر ہی مجھے بیچ ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا، تم چاہے کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو، لیکن میں ماں کے مشورے کے بغیر اسے ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے گھر آ کر ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا تو ماں نے کہا، یہ گراہک شاید کوئی فرشتہ ہو، اس لیے میرے بیٹے تم اس سے یہ مشورہ کرو کہ اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گراہک سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر تم سے خرید لیں گے، یعنی کہ تم اس سمے گائے کو بیچو گے تو تم کو اتنی زیادہ قیمت مل جائے گی کہ تم سب سے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک آدمی جو بہت ہی زیادہ مالدار آدمی تھے،
اس کا نام عامل تھا۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکے نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ جب اس کے قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کوئی سراغ نہ ملا، تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بتائیے اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ ہی کچھ بتائیں کہ اس کے قاتل کو کیسے پہچانا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے خریدو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو لات مارو، وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کے رنگ اور عمر کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے تو ویسے ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے سے سونا بھر کر اتنی قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیا۔ جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا گیا، وہ زندہ ہو اٹھا کہ میرے چچا کے دونوں بیٹے جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا تھا، یہ بتا کر پھر سے وہ مر گیا، وہ دونوں کو قتل کر دیا گیا، یہ ان کی سزا تھی۔ اور اس نیک انسان کا لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی، وہ بوری میں بھر کر سونا اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ اب سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستوں، اس واقعے میں اگر آپ غور کریں گے تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالی نوازتا ہے۔ دیکھ لیں، اس نیک و صالح لڑکے کو ہی ماں کی فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے کس قدر اس کو مال و دولت سے نوازا، اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور دوستوں، اس واقعے سے ایک اور سیکھ ملتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی امان میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ہماری صحیح سلامت ہوتی ہے، بلکہ اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ کہانی، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے۔